الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. اے لوگوں، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اللہ ہی نے آسمان سے بارش برسائی، پھر اس بارش کے پانی سے تمہارے رزق کے طور پر غلہ اور پھل فروٹ پیدا کیے، چنانچہ تم اللہ رب العزت کا کوئی شریک مت بناؤ، حالانکہ تم جانتے ہو، اور اگر تم اس چیز کے سلسلے میں جو ہم نے ہمارے بندے پر نازل کی ہے شک میں پڑے ہوئے ہو تو اسی کے معنی کوئی صورت لے آؤ، اور اللہ کے علاوہ اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ اور اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے، کہ جسے کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں وحدانیت کو زیادہ کھول کر بیان کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کو ایک ماننا، وحدانیت، تین چیزیں ہیں، ایک ہے توحید، ایک ہے رسالت اور ایک ہے آخرت۔ توحید، رسالت، آخرت، یہ تین چیزیں دین اسلام کا خلاصہ۔ دین اسلام اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو یہ تین چیزیں سمجھ لے گے، توحید، رسالت، آخرت۔ توحید کا مطلب وحدانیت، اللہ رب العزت کو ایک ماننا، وہ ذات جو عبادت کے لائق ہے وہ ایک ہی ہے، ایک سے دو نہیں ہے، ایک سے تین نہیں ہے۔ اس سرزمین پر، اس دنیا میں، اس زمین پر کئی ایسی قومیں آباد ہوئی کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ دیگر معبودوں کو شریک ٹھہرایا۔ اللہ رب العزت کو ان کی یہ نافرمانی بہت زیادہ ناپسند ہوئی۔ اللہ رب العزت نے کئی قوموں کو تو ان کے اس کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دیا۔
شرک کا گناہ بہت بڑا گناہ. اللہ نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ چاہے گا تو سب گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرک اللہ رب العزت معاف کرتا نہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس کہا، اے لوگوں اگر عبادت کرنا چاہتے ہو تو صرف اسی خالق کی عبادت کرو، اسی مالک کی عبادت کرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تم کو بھی پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے تھے، یعنی باپ دادا. تمہارے کون؟ باپ دادا. کفار مکہ کے یہاں اصل میں باپ دادا کی پیروی بہت ہوتی تھی کہ ہمارے بڑے بڈھے جو ہم کو بتا کے گئے ہیں ہم تو اسی کو فالو کریں گے. یہ ان کا قول تھا اساطیر الاولین، کہ ہم نے تو ہمارے باپ کو لات اور عزا کی عبادت کرتے دیکھا، اے محمد تو کون سے معبود کی طرف بلاتا ہے ہمیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں اگر عبادت کرنی ہے تو اسی مالک کی عبادت کی جائے گی کہ جو تمہارا بھی پیدا کرنے والا ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی پیدا کرنے والا ہے. من قبلکم، حالانکہ اللہ رب العزت یوں بھی تو ارشاد فرمایا کہ تمہارے بعد میں جو آنے والے ان کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے. من قبلکم، تم سے جو پہلے گزرے ہیں ان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے. یہ دراصل اللہ رب العزت نے اس لیے ارشاد فرمایا کیونکہ ان کے یہاں بڑے بڈھوں کی باتوں کی زیادہ اہمیت تھی. دین کے مقابلے میں، قرآن پاک کے مقابلے میں، شریعت کے مقابلے میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مقابلے میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں ان کے یہاں اہمیت کس کی زیادہ تھی؟ تو ان کے باپ دادا. تو انہوں نے اپنے باپ دادا کو جو کرتے دیکھا اسی کو فالو کیا. الفینا علیہ آباءنا، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا ہے. اس لیے وہ لات کی قسم کرتے عبادت کرتے تھے، عزا کی عبادت کرتے تھے کہ ان کا روزی کا بت الگ ہوتا تھا، دکان کا بت الگ ہوتا تھا، شام کا بت الگ، رات کا بت الگ، شادی بیاہ فنکشن وغیرہ کا بت الگ. یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ دوستی کے لیے کس کا انتخاب کرنا ہے تو اس کا بت بھی الگ ہوتا تھا. دشمنی جن لوگوں کی طرف سے حالات آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ دشمنی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، اس تعلق کا بت الگ ہوتا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ نہیں چلے گا. اساطیر الاولین اللہ رب العزت یہ نہیں چلتا ہے. اور موجودہ زمانے کا مسلمان بھی اساطیر الاولین میں پڑ گیا کہ بھائی ہم نے تو بڑے بڈھوں کو یہ کرتے دیکھا ہے، سنا ہے. شادی بیاہ کے موقع پر ایسے رسم و رواج ابھر کے آتے، ایسی رسمیں، ایسے رواج. اور رسم و رواج کیسے بدلتے ہیں؟ ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، صوبے کی بات نہیں کر رہا ہوں، علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک مکان بدلا دوسرے مکان میں ان کے یہاں رواج یہ ہے، ہمارے یہاں رواج یہ ہے. ایک دیوار ہے، ہمارے جو پڑوسی ہے تو ان کا رواج الگ ہے، اور ہمارا کیا، ہمارا رواج الگ ہے. ہمارے سامنے رہتے کہ ان کا شادی بیاہ کا رواج الگ ہے. ہاں، سب کے الگ الگ رواج ہے. تو یہ الگ الگ رواج کہاں سے آئے؟ اساطیر الاولین. یہ بڑے بڈھوں کو جو انہوں نے کرتے دیکھا تو اسی کو کیا کیا، فالو کیا. تو یہ چیز اللہ رب العزت کو پسند نہیں. اس لیے اللہ رب یا ایھا الناس، اے لوگوں اگر عبادت کرنی ہے تو صرف اسی رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں جن کی تم دلیل پیش کرتے ہو کہ ہمارے بڑے بھی ایسا کر کے گئے ہیں. تو بڑوں کا عمل قابل قبول نہیں ہے. عمل تو وہی قابل قبول ہوگا جو شریعت کے مطابق ہوگا. بہت سارے مسئلے حل ہو گئے یہاں سے بہت سارے. فار ایگزامپل ایک مسئلہ تو یہ حل ہو گیا، کافی سارے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بھائی فلاں صاحب بڑے آدمی ہیں، فلاں صاحب ماہر آدمی ہیں، فلاں صاحب مشہور آدمی ہیں، جب وہ یہ کام کر رہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بات سمجھ میں؟ اللہ رب العزت نے
سب کی نفی کر دی کہ یہ بہانہ ہمارے یہاں چلنے کا، کیونکہ بہت سارے کام کا جیسے ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہاں کا عمومی جو طبقہ ہے وہ خصوصی طبقے کے عمل دیکھتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، پھر وہ بھی کیا کرتا ہے اس کے اندر پڑ جائے. تو بھائی جب وہ کر سکتے داڑھی ٹوپی والے کرتے ہیں، عالم علماء کرتے ہیں، امام صاحب کر رہے ہیں، ہم بھی نہیں کر سکتے. تو ایک طے شدہ بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دی، دنیا کا کوئی بھی شخص کوئی بھی عمل کرے گا، اللہ رب العزت کیا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اللہ رب العزت کا تو کون سے عمل کا اعتبار ہوگا کہ جو اللہ رب العزت کے قول کے مطابق ہوگا. بات سمجھ میں؟ بڑے بڈھے تو جو ہے کہ وہ بتوں کے سامنے سجدہ کریں گے، تو کیا ہم بتوں کے سامنے سجدہ کر لیں؟ ہاں، تو ہر چیز میں کیا دیکھی جائے گی؟ اللہ رب العزت کی شریعت دیکھی جائے گی، بڑے بڈھوں کا عمل نہیں دیکھا جائے گا. تو الذی خلقکم والذین من قبلکم، کہ وہ اللہ کو جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے جو گزرے ان کو بھی کیا کیا، اسی نے پیدا کیا. لہذا ان کا عمل پیش مت کرو کہ ہم نے اپنے دادا کو، ہم نے اپنے باپ کو، ہم نے اپنے فلاں بزرگ کو یہ کرتے اور یہ کہتے دیکھا ہے سنا ہے. ہاں البتہ اس کا قول اور اس کا فعل شریعت کے ساتھ ملتا جلتا ہے، ٹکراتا نہیں ہے، مخالفت نہیں ہو رہی ہے، بیائی نہیں شریعت، تو پھر اس کو ایکسپٹ کیا جائے گا. شریعت ہی ہے وہ، کیا ہے؟ شریعت ہی ہے. تو جو بزرگان دین کے جو اعمال شریعت والے ہوتے ہیں تو اس کی طرف تو ہماری نظر جاتی نہیں ہے، اور ان کا اکا دکا کوئی عمل شریعت کے خلاف ہو تو فوراً ہماری نظر پہنچ جاتی ہے اور اسے دلیل پکڑ لیتے ہم. حالانکہ وہ دلیل ہے نہیں، اگر وہ غلط کر رہے ہیں ان کو حساب دینا پڑے گا، اپنا کیا دینا پڑے گا؟ حساب دینا پڑے گا. باقی اللہ رب العزت کے دربار میں یہ سوال کہ بھائی وہ بھی تو کرتے تھے، یہ بیوقوفوں والا عذر ہے، یہ عذر لنگ ہے، یہ لنگڑا عذر ہے. اللہ رب العزت کا چلتا، اس لیے اللہ رب العزت نے نبی فرمائی کرے کیا کہ اگر عبادت کرنی ہے تو اس پروردگار کی کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے وہ آبا و اجداد تمہارے کہ جن کا عمل تمہارے نزدیک سندی کی حیثیت رکھتا ہے کہ ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا. تو لہٰذا اب عمل کس کا چلے گا؟ ان کا چلے گا کہ اللہ کا چلے گا؟ ظاہر سی بات ہے اسی کا چلے گا جس نے ان کو بھی پیدا کیا. تو لہٰذا عبادت تو اللہ ہی کی جائے گی. اب اللہ رب العزت فرماتے کہ عبادت اللہ کی صرف کیوں کرنی ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا اختیار کرو؟ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو تم. آگے اللہ رب العزت کی صفت ارشاد فرما رہے الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے زمین کو کیا بنا دیا؟ بچھونا بنا دیا. اللہ کا کیسا احسان ہے. اچھا زمین بھی اللہ رب العزت نے جو بچھائی ہے، زمین بھی ایک طرح کی نہیں بچھائی. زمین کا کچھ حصہ نرم ہوگا، زمین کا کچھ حصہ سخت ہوگا، زمین کا کچھ حصہ بالکل سپاٹ ہوگا، زمین کا کچھ حصہ اونچا نیچا ہوگا، زمین کا کچھ حصہ بالکل ملائم ہوگا پانی جیسا، زمین کا کچھ حصہ پہاڑوں جیسا کیا ہوگا؟ سخت ہوگا. زمین پہ اللہ نے ایک جیسی نہیں بنے. اور پھر ہر زمین کی، ہر علاقے کی زمین کی صلاحیت الگ. یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت کی بات کہ پوری دنیا کے اندر اتنی ساری زمینیں پھیلی ہوئی ہے. اب مکہ کی زمین کی اس کی خاصیت الگ ہے، ایران کی زمین کی اس کی خاصیت الگ ہے، ہندوستان کی زمین کی اس کی خاصیت الگ ہے. پھر ہندوستان کی زمین کے اندر بھی اتنے سارے صوبے ہیں کہ ہر صوبے کی زمین کی خاصیت الگ ہے. اور کشمیر کی زمین ہے تو اس کی خاصیت الگ ہے، مہاراشٹر کی زمین ہے تو اس کی خاصیت الگ ہے، کیرلا کی زمین ہے وہ ان علاقوں کی زمین ہے جو سمندر کے قریب پڑتی ہے تو اس زمین کی خاصیت الگ ہے. اور وہ علاقے کی زمین کہ جہاں پہاڑی علاقے ہیں تو ان زمینوں کی صلاحیت کیا ہے؟ الگ ہے. اور پھر ہر زمین کی پیداوار بھی الگ ہوتی ہے، ہر زمین کی پیداوار بھی الگ ہوتی ہے. اور اگر کسی زمین کے اندر ایک جیسے پھل نکل رہے ہیں اس کے باوجود بھی ان پھلوں کے اندر فرق ہوگا. کہ ایک آم جو احمد آباد کی سرزمین سے ہے، گجرات کی سرزمین سے اگ رہا ہے، اور ایک آم یو پی کی سرزمین سے نکل رہا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، دونوں کی رنگت میں فرق، دونوں کے ٹیسٹ میں فرق. اللہ رب نے بچھونا بنایا. بچھونا کس کو کہتے ہیں؟ دسترخوان. زمین کیا ہے؟ دسترخوان ہے. اللہ رب العزت نے زمین کو ایسا دسترخوان بنایا کہ یہ دسترخوان ایسا ہے کہ یہاں صرف کھانے کے لیے نہیں ہے
یہاں تمہارے لیے پینے کے لیے بھی نہیں، سونے کے لیے بھی. یہ دسترخوان ایسا اللہ نے بچھایا، ایسا بچھایا کہ تم سو بھی جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں. کھانا ہے تو تمہارے لیے کھانا حاضر، پینا ہے تو تمہارے لیے پانی حاضر، پھلوں کے شربت اور پھلوں کے رس حاضر کہ پیو. جیسے اللہ رب العزت جنتی کو کہے گا نا کلو وشربو انی بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ کھاؤ پیو جہاں سے چاہے وہاں مزے اڑاؤ. تو اللہ رب العزت نے تو دنیا کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے. اس میں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ جو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے تمہیں رزق کے طور پر عطا فرمایا کہ جہاں سے چاہے کھاؤ پیو. کلوا واشربوا، بس ولا تسرفوا، اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ فضول خرچی مت کرنا. اللہ رب العزت نے ارشاد کیا لا تسرفوا. تو زمین کیا ہے؟ بچھونا ہے. اللہ رب العزت نے زمین کو کیا بنایا؟ ہمارے لیے بچھونا بنایا. اور آسمان کو کیا بنایا؟ کہ چھت بنایا. اور چھت کیا کام دیتی ہے؟ کہ چھت آرام پہنچاتی ہے. چھت کیا کرتی ہے؟ بارش سے بچاتی ہے، سورج کی گرمی سے بچاتی ہے. اچانک آسمانی جو آفت اور مصیبت نازل ہوتی ہے اس سے کیا کرتی ہے؟ وہ چھت حفاظت کرتی ہے. تو اللہ رب العزت نے آسمان کو بطور حفاظت کے ہمارے اوپر سائبان کے طور پر بنا دیا. انہیں یہ سورج کی جو کرن ہے نا، سورج کی جو روشنی پڑتی ہے نا، یہ جلا کے خاک کر دے. کیا کرتے ہیں؟ جلا کے خاک کر دے. اللہ رب العزت نے نظام ایسا بنایا آسمانوں میں. اللہ رب العزت نے فرمایا والسماء بناء، آسمان کو ہم نے کیا بنایا؟ چھت بنایا. اچھا، پھر اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کے فائدے بیان فرمایا. انزلنا من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. آسمان کا فائدہ یہ ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا. زمین کا فائدہ یہ ہے کہ ہم نے زمین سے گلے اور میوہ پیدا کیے. ابھی جیسے بتایا نا کہ ہر زمین کی صلاحیت الگ ہوتی ہے، ہر علاقے کی زمین کی صلاحیت الگ ہے. تو ہر علاقے کے اعتبار سے اس زمین کی پیداوار، اس زمین سے نکلنے والا غلہ، اس زمین سے نکلنے والا اناج ہر علاقے کے اعتبار سے مختلف. اللہ رب العزت کے بیان کرنے کا انداز دیکھیے. پہلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ عبادت کرنی ہے تو میری کرو، اور پھر ارشاد فرمایا کہ تم کو پیدا کرنے والا میں ہوں، اور پھر ارشاد فرمایا کہ زمین اور آسمان کو پیدا تمہارے لیے کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. اور پھر اللہ رب العزت زمین اور آسمان کے فائدے بیان کر دیں. انزلنا من السماء ماء، آسمان کا فائدہ یہ ہے کہ آسمان سے ہم نے کیا برسایا؟ پانی برسایا. اور زمین کا فائدہ یہ ہے کہ اس پانی کے ذریعے زمین سے ہم نے کیا نکالا؟ غلہ نکالا، پیداوار نکالی. کہ اس آسمان کے جو پانی برسا ہے اس کی وجہ سے کہ پودے بھی اگ رہے ہیں، درخت بھی نکل رہے ہیں، اور ان درختوں پر کیا کھل رہا ہے؟ کلیاں کھل رہی ہے، پتے کھل رہے ہیں، پھر ان کلیوں میں پھول کھل رہے ہیں، اور پھر پھل وجود میں آ رہے ہیں. اور ہر پھل کی ایک رنگت ہوتی ہے، اس کا ایک مزہ ہوتا ہے، اس کی ایک بو ہوتی ہے، اس کا ایک رنگ ہوتا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سب ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم رزقا لكم. مفسرین فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے قیامت تک کے پیدا ہونے والے انسانوں کے رزق کی ذمہ داری لے لی. رزقا لكم، اللہ بات کہہ رہے ہیں رزقا یہ تمہارا ہے. جیسے ہم بول چال میں کہتے ہیں نا کسی کو خوش کرنا ہو، بھائی یہ سب تیرا ہی ہے. بولتے ہیں اپنا بول چال میں بھائی آپس میں کسی بات میں اختلاف ہو جاوے، کسی بات میں جھگڑا ہے، کوئی بہت جگری دوست ہو آپس میں کچھ انبن ہو جاوے، پھر صلح کرے، بھائی بس تیرا ہی ہے، کہاں تو ادھر ادھر کی بات کرے. تو اللہ رب العزت کی رزق لکم سب تمہارا ہی ہے. جیسے اللہ کے نبی کے ریزن ہے انما الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی. دنیا کس کے لیے پیدا کی گئی ہے؟ تمہارے لیے پیدا کی گئی. رزق لکم، اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ سب کس کا ہے؟ تمہارے لیے پیدا. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جانب سے جو ملے اس پہ راضی رہنا چاہیے. اللہ کی جانب سے جو ملے اس پہ کیا رہنا چاہیے؟ ہاں، البتہ اللہ رب العزت سے مصیبت بھی نہیں مانگ لینے کی، زبردستی کا مجاہدہ بھی نہیں مانگ لینے کا، اور زبردستی کا صبر بھی نہیں مانگنے کا کہ اللہ رب العزت مجھے صبر عطا فرما. بھائی صبر تو جبھی ہوگا نا جب مصیبت آئے گی. ابھی ہم کو تو بنگلہ بھی چاہیے، گاڑی بھی چاہیے، اے سی والی زندگی چاہیے، کاروبار ایسا چاہیے کہ دن میں 2500 سے 3000 کما دو. تو مہینے کا ٹرن اوور کتنا ہوئے؟
کہ مفتی صاحب ایسی دعا کر دو کہ لاکھ روپے سے اوپر ٹرن اوور ہو جائے. اور پھر کیا کرے یار صبر والی زندگی مل جائے. تو بھائی صبر تو جب ہی ہوگا نا جب مصیبت آئے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت سے صبر نہیں مانگنا ہے. کبھی دعا میں صبر مت مانگیے اللہ رب العزت سے. ہاں اللہ رب العزت سے عافیت مانگی. کیا مانگی ہے؟ ہر چیز میں عافیت مانگی. اللہ رب العزت روزی دے عافیت والی, مکان عافیت والا, بیوی عافیت والی, اولاد عافیت والی. اولاد بھی چاہیے لیکن کسی عافیت والی اولاد چاہیے. ایسا نہیں کہ بس چاہیے ہی چاہیے, بس چاہیے ہی چاہیے کہ کیسی بھی ہو بس مل جائے, نا فرمان تو نا فرمان. ایسا بھی نہیں. واضح مرتبہ نا امیدی والے کلمات اور مایوسی والے الفاظ زبان سے نکل پڑتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو بے اولاد ہیں, تو اس کی 2-3 دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں, میرے پیچھے نماز پڑھتے بے اولاد ہے بیچارے, اور وہ بولے مفتی صاحب کچھ بھی کر کے دعا کرو تو بس اولاد مل جائے جیسی بھی ہو. جو جیسی بھی ہوگا کیا مطلب, جیسی بھی ہوگا کیا مطلب؟ آپ اندازہ لگائیے کہ بسا اوقات ہم اپنی خواہشات کے اندر ایسے اندھے ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے مصیبت مانگ لیتے. رضا بالقضاء بہت ضروری ہے. اللہ رب العزت نے جو ہماری تقدیر میں لکھا ہے اس کے اوپر کیا رہنا, راضی رہتے ہوئے اللہ رب العزت سے کیا مانگنا, عافیت مانگنا. یہ بہت ضروری ہے, عافیت. تو اللہ رب العزت نے فرمایا رزقا لکم. اچھا رزق کا مطلب ہمارے یہاں کیا سمجھا جاتا ہے معلوم؟ کھانا. رزق کا مطلب ہمارے یہاں کیا سمجھا جاتا ہے؟ اچھا اچھا کھانا, اچھی اچھی کمائی. عام طور پر ہمارے اس کو رزق سمجھا جاتا ہے. حالانکہ ہر وہ چیز رزق ہے جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے. پانی بھی رزق ہے, پیسہ بھی رزق ہے, دکان بھی رزق ہے, مکان بھی رزق ہے, بیوی بھی رزق ہے, اولاد بھی رزق ہے, ماں باپ بھی رزق ہے. ہر وہ چیز رزق میں داخل ہے جو ہماری زندگی سے وابستہ ہے, جس کے ساتھ ہماری ضروریات زندگی جڑی ہوئی ہے. ہر وہ چیز کیا ہے؟ رزق ہے. ہر وہ چیز وہ روزی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. سمجھ میں عفو اور عافیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے. اور وہ کون سی؟ دنیا اور آخرت کی. دنیا کی بھی عافیت مانگی اور آخرت کی. تو دنیا کے اندر تو ہر وہ چیز آ گئی نا جو ہماری پرسنل لائف ہے, ہماری انفرادی زندگی ہے, ہماری اجتماعی زندگی ہے, سب چیزیں اس کے اندر آ گئی. تو اس لیے رزق کے اندر صرف پیسے نہیں مانگنے ہیں کہ اللہ رب العزت پیسے دے دے, اللہ رب العزت کتنے دے دے. بعض لوگ تو آنکڑا بتاتے کہ بھائی اتنے آ جائے, اتنی دعا کر دو. ایک صاحب تو کہنے لگے کہ مفتی صاحب دعا کر دو شادی کا خرچہ نکل جائے. کیا کہنے لگے؟ شادی کا خرچہ نکل جائے. انہوں نے بولا شادی کا خرچہ کہتے 7,75,000. کتنے؟ 7,75,000. کس کا خرچہ؟ شادی کا خرچہ 7,75,000. آپ اندازہ لگے شادی کا خرچہ 7,75,000. میں نے ان سے کہا اللہ کے بندے, اللہ اتنا بڑا بادشاہ ہے جس نے زمینوں کو پیدا کیا, آسمانوں کا مالک ہے, للہ ملک السماوات والارض, اس سے 7,75,000 مانگے گا؟ اتنا بڑا خزانوں کا مالک ہے. تو ایسا سمجھانا پڑتا ہے. شیطان ہے نا, شیطان وہ ایسا حاوی ہو جاتا ہے اور نفس ایسا بے قابو ہو جاتا ہے کہ آدمی زبان سے کیا کلمات نکالتے اس کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے. آدمی زبان سے کیا کلمات نکالتے اس کو خود پتہ. یہ دنیا کی محبت بولتی ہے, یہ دنیا کی ترجیحات بولتی ہے. کہ جب آدمی اللہ کی محبت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے دیتا ہے تو پھر اس کی زبان سے ایسی باتیں نکلتی. پھر اللہ کی نافرمانی اس کو نافرمانی نظر نہیں آتی, مصلحت نظر آتی ہے. اللہ کی نافرمانی نظر نہیں آتی, کیا نظر آتی ہے؟ مصلحت نظر. ابھی تنظیم علماء کے تحت ایک پروگرام منعقد ہوا تھا اسلامی معاشرہ کے تعلق سے. تو اس میں یہ طے ہوا تھا کہ بھائی ہمارے احمد آباد شہر میں سب حلقے تقسیم ہو گئے تھے. شاہپور حلقہ ہے, تو بھائی شاہپور حلقے کے اندر جہاں جہاں شادیاں ہو کہ 2 علماء 3 علماء اپنی جماعت بنا کر ان سے پرسنلی ملاقات کریں گے کہ بھائی شادی کے موقع پر کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو پاوے, اور جو منہیات ہے شریعت میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ بھائی وہ بچ جائے. اور ایسی ملاقات کرنے ہم نکلے تھے, کافی ساری ملاقات ہوئی. تو ایک صاحب کے یہاں شادی تھی, ان سے ملاقات ہوئی تو پتا چلا کہ جب ان کے یہاں شادی ہوتی, اس کے پہلے بھی کافی ساری ان کے یہاں شادیاں ہو چکی تھی, تو اب جلدی ان کے ایک شادی ہونے والی تھی. تو ان سے کہا گیا کہ بھائی آپ کے یہاں شادی میں ایسا سننے میں ہے کہ جوا کھلایا جاتا ہے. کیا کھلایا جاتا ہے؟ جوا کھلایا جاتا ہے. تو ان کو سمجھایا اور کہنے لگے مولانا میری شادی کا خرچہ وہیں سے نکلتا ہے, اگر میں جوا بند کر دوں گا تو میرا شادی نہیں ہوئے گی. آپ اندازہ لگائیے
کہ دنیا کی محبت کسی غالب آ گئی ہے کہ اللہ کی نافرمانی نظر نہیں آ رہی. یہ بہت بہت بڑی بات ہو گئی ہے، معمولی بات نہیں. ہم اس کو معمولی انداز میں لے لیتے. اب اس کو اب کہتے کہ یار وہ بھی ضرورت ہے نا یار، کیا کہتے تھے کتنا ہلکا انداز میں کہہ دیا ہم نے کہ یار وہ بھی تو ضرورت ہے نا، اور وہ بھی تو ضرورت ہے نا. اللہ کی نافرمانی کو نافرمانی سمجھنا اور اللہ رب العزت کی تابعداری کو تابعداری سمجھنا، یہ ایمان کا حصہ ہے. اس لیے اللہ رب العزت رزقا لکم، یہ سب کس کے لیے ہے؟ کہ تمہارے لیے. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا جو مین مدعا تھا فلا تجعلوا للہ اندادا، یاد رکھیو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. اللہ کو خود کہے لا تجعلوا للہ اندادا، اور اللہ رب العزت نے کسی ایک بندے سے نہیں کہا. حالانکہ یہ آیت نازل ہوئی کہاں پر؟ مکہ میں نازل ہوئی. اور تو اس وقت تو ابو جہل تھا نا، امیہ ابن خلف تھا، عبداللہ ابن معیط تھا، ابو لہب تھا، بڑے بڑے کافر تھے. اللہ رب العزت چاہتا تو ان کا نام لے کے کہہ سکتا نا اے ابو لہب، اے ابو جہل، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. لیکن اللہ رب العزت نے بہوچن جمع کا لفظ استعمال کرنا، لا تجعلوا، قیامت تک کے پیدا ہونے والے انسانوں کو پیغام پہنچایا. تو گویا کہ اللہ رب العزت اس کلمے سے ہم کو بھی خطاب کر رہا ہے، اللہ ہم سے بھی کہہ رہا ہے لا تجعلوا للہ اندادا، کہ جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کا گناہ اللہ رب العزت معاف کرے گا. لا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. جب اللہ رب العزت یہ بھی کہہ رہا ہے حالانکہ تم جانتے ہو کہ تمہارے اپنے ہاتھ سے جو معبود بنے ہوئے ہیں وہ تمہاری حاجت روائی نہیں کر سکتے، وہ تمہاری تمنا پوری نہیں کر سکتے. ہاں، اور ایک جگہ تو اللہ رب العزت نے یوں بھی کہہ دیا کہ اگر مکھی بھی بیٹھ جاؤ تو مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، ایسے تو تمہارے معبود ہیں. لہٰذا اللہ کو انتم تعلمون، تم جانتے ہو، پھر بھی کیوں اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو. اور پھر اللہ رب العزت کا قرآن پاک کے متعلق ارشاد فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل کیا ہے، اگر اس قرآن پاک کو لے کر ذرہ برابر بھی شک ہے فأتوا بسورۃ من مثلہ، جاؤ لے کر آؤ، جاؤ لے کر آؤ. یہ اللہ رب العزت نے کلمہ استعمال، معلوم ایسی بات کب ہم یوز کرتے ہیں؟ جب کوئی بہت طاقتور آدمی ہو اور اس کے سامنے کچھ کمزور قسم کے لوگ اچھلنے اور کودنے لگے، وہ کہتا ہے نا آجا بھائی آجا، لیا اس کو لا دیں. اللہ رب العزت بھی کہہ رہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، ہم نے اپنے بندے پہ جو نازل کیا ہے تم اس میں سوالات پیدا کرتے ہو، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہو اگر تمہیں شک ہے ذرہ برابر. حالانکہ پہلے اللہ پاک نے کہہ دیا لا ریب فیہ، کسی طرح کا شک، پھر بھی اگر تم شک کرتے ہو تو لے آؤ. کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ انہوں نے کوشش کر کے ایک جملہ بنایا تھا، جس کے پہلے بھی شاید میں نے آپ کو حکایت سنائی تھی کہ کفار مکہ سب ملے، اللہ نے فرمایا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس جیسی کوئی آیت کوئی سورت لے کر آؤ. انہوں نے ایک مختصر سا مذاکرہ کیا اور مشورہ کیا کہ کچھ نہ کچھ بناتے اپنے قرآن پاک جیسا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمایا القاریعۃ والقاریعہ، اللہ رب العزت نے اس میں کس کا تذکرہ فرمایا؟ قیامت کا تذکرہ فرمایا، کھڑ کھڑا دینے والی چیز قیامت. تو اس سے ملتا جلتا انہوں نے کیا بنایا؟ ہاتھی کے بارے میں، کیونکہ ہاتھی عربوں میں نہیں ہوتے تھے نا، عربوں میں ہاتھی نہیں ہوتے. عرب جو سرزمین ہے وہاں اونٹوں کا رواج ہے، وہاں ہاتھی کا رواج ہے. یہ ہاتھی عام طور پر ایشیا کے ممالک میں زیادہ ہوتے ہیں، افریقہ وغیرہ. تو ہاتھی ان کے لیے کیا تھا؟ نایاب تھا. ان کے لیے کیا تھا؟ نایاب تھا. تو اب وہ عربی میں آیت بھی بنا رہے، تو کیا بنا رہے؟ الفیل، اے ہاتھی، ملفیل، کیا ہاتھی. آپ سمجھ رہے کیا جملہ بنایا انہوں نے؟ بیوقوفوں نے الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل. ہمارے استاد بطور مذاق کے کہا کرتے تھے، اس کا ترجمہ اس انداز سے کرتے تھے ہاتھی ہے ہاتھی، کیسا ہے ہاتھی، ملفیل وما ادراک، ارے تم کو معلوم ہے کیسا دکھتا ہے ہاتھی. تو بیوقوف جب اپنی بیوقوفی پر اترتا ہے نا تو ایسے ایسے اعمال اس سے صادر ہونے لگتے ہیں کہ بعد میں آنے والے ان کے لیے وہ کیا بن جاتا ہے؟ ایک لطیفہ بن جاتا ہے. بعد میں آنے والوں کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ چٹکلا بن جاتا ہے. بعد میں آنے والوں کے لیے وہ مذاق بن جاتا ہے. تو انہوں نے بہت غور و فکر کر کے ایک جملہ بنایا، لیکن بعد میں آنے والوں کے لیے کیا بن گیا؟ وہ مذاق بن کے رہے گی. اللہ رب العزت کا کلام کوئی معمولی کلام تھوڑی ہے، کوئی شاعروں کا کلام تھوڑی ہے، پاگلوں کا کلام تھوڑی ہے کہ جو چاہے گا اس کے جیسا کلام پیش کر دے گا. لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کے کلام کو سمجھے اور اللہ رب العزت نے جو شریعت نازل کی ہے، جو حکم دیا ہے، ان احکامات کو سمجھے
اور اس شریعت کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے. اور اگر قرآن پاک کے سلسلے میں جانکاری نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بھائی تم نہیں جانتے ہو تو جو لوگ جانتے ہیں ان سے رابطہ کر لو، سیدھی سی بات ہے. اب اس میں اپنی ناک کا مسئلہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کیوں جاؤں، میں کیوں سیکھوں، میرا کوئی اتنا بڑا کاروبار ہے، اتنی بڑی تجارت ہے، اتنی بڑی ڈگری ہے، میں کیا کرنا اردو سیکھوں، میں کیا کرنا عربی سیکھوں، میں کیا کرنا قرآن پاک سیکھوں. تو پھر وہ قیامت میں دیکھا جائے گا. تو کیا دیکھا جائے گا؟ وہ قیامت میں دیکھے گا. اس لیے اللہ کے واسطے جب تک زندگی بچی ہے قرآن پاک کو سیکھنے کی اور قرآن پاک کو سمجھنے کی کیا کرتے رہنی چاہیے. اور ہماری تفسیر اسی کا ایک حصہ ہے، قرآن پاک کو سیکھنے کا اور قرآن پاک کو سمجھنے کا کیا ہے، ایک حصہ ہے کہ ہم نے ہفتے کے جو 7 دن ہیں اس کو تقسیم کیا ہے کہ کچھ دنوں کے اندر ہم قرآن پاک سیکھیں گے اور جمعہ اور سنیچر یہ کہ ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی کیا کریں گے، کوشش کریں گے. اور جو آیات کا ترجمہ اور جن آیات کی تفسیر ہمارے سامنے آ گئی، اگر ہمارے لیے ہم اس کے مکلف ہے، عمل کرنا ہمارے لیے ممکن ہے، ہم ضرور اس کو کیا دیں گے، اپنے عمل میں لائیں گے. پھر یہ نہیں دیکھیں گے کہ بھئی یہ چیز سنت ہے کہ واجب ہے کہ فرض ہے کہ نفل ہے. بس قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو زندہ کیا جائے. کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ صحیح سمجھ عطا فرماوے. بولنے میں سننے میں جو کوتاہی ہوئی اللہ رب العزت درگزر فرماوے. جو کہا گیا، سنا گیا، پڑھا گیا اللہ اس کو قبول فرماوے. اور جو بھی ثواب ملا اس کا ثواب اللہ رب العزت سب سے پہلے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو، تمام صحابہ کو، تمام انبیاء علیہ السلام کو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک قیامت تک جتنے ایمان والے پیدا ہوئے، ہو رہے یا ہوں گے، اللہ رب العزت ان کی تمام پاکیزہ ارواح کو اس کا ثواب پہنچا دے دے. اور خاص طور پر موجودہ بیماری کی وجہ سے، کورونا کی وجہ سے جو ہمارے مسلمان بھائی، مسلمان بہنیں، پڑوسی، رشتے دار بیچارے بغیر توبہ کی دنیا سے رخصت، اچانک موت کے پنجوں نے ان کو آ دبوچا اور وہ اچانک آن میں دنیا سے رخصت. بعضے تو اتنے بیچارے ایسے تھے کہ جنازے کی نماز بھی نصیب نہ ہو سکی، مغفرت کی دعا بھی جن کے لیے نہ ہم کر سکے. اللہ رب العزت خاص کر ہمارے ایسے مسلمان بھائی اور بہنوں کی خبروں کو نور سے منور فرماوے، ان کی غلطیوں کو، ان کی لفزشوں کو اللہ رب العزت معاف فرماوے. دوسروں کے حقوق جو ان کے ذمہ رہ گئے تھے اللہ رب العزت صاحب حقوق کے دل میں بانٹ ڈالے کہ وہ اس کو معاف کر دے. اور اللہ کے اپنے حقوق جو ان کے ذمہ رہ گئے یا ہمارے ذمہ، اللہ رب العزت عافیت کا اور درگزر کا معاملہ فرماوے. آمین ثم آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.